رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين لا أنصار أولئك هم الخاسرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جو آج ہم لوگ ابھی جو آج تلاوت کی گئی اسی کے روشنی میں آج بات کی تو سب جانتے ہیں کہ قیامت تک ہماری زندگی میں جو بھی مسائل آئیں گے اس سب کا علاج قرآن کریم میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سال میں مکمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کے مطابق زندگی میں اس کو استعمال کر کے غلط کر کے پریکٹیکل دکھا کر یہ دنیا کے سامنے ایک نمونہ چھوڑ دیا قیامت تک جو بھی مسائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے اسی نے اتنے انسانوں کو بنایا ہے اور انسانی کمزوری کہاں کہاں ہے اور کیسے انسانیت بھٹکتی ہے انسانیت کی راہوں اور ان کا کیا علاج اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نازل کر دیا. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کتاب پڑھتے نہیں جاننے کی کوشش کرتے تو ہم دیکھتے ہیں زمانے میں اور آج روز پڑوس میں ہمارے اڑوس پڑوس میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں مسلم بھی رہتے ہیں برادران وطن ایک ہم بھی ہیں تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے اور ان کی زندگی میں برتاؤ میں لین دین میں تعلقات میں معاملات میں کوئی انتر ہے بظاہر چہرہ اور شکل صورت سے تو ہمیں کیسے رہیے ایک ہی کھانا پینا ہمارا ہے اب وہی سسٹم ہے ڈائجسٹو سسٹم وہی ہے زندہ رہنے کے اور وہ ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں ہم نے ان میں فرق کیا ہے کہ ہم ایمان والے ہمارا دعویٰ ہے کیونکہ ہم نے کلمہ توحید پر ایمان لایا اللہ اور اللہ کی کتاب اللہ کے رسول پر قیامت کے دن پر آخرت پر ہم نے ایمان لایا تقدیر پر ہمارا ایمان ہے اچھے برے تقدیر پر رسولوں پر ہمارا ایمان ہے ہم میں اور ان میں کچھ فرق ہونا چاہیے نا. آئیے ہم غور کریں کیا ہم میں اور ان میں فرق ہے کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں کیا اللہ کی شریعت خلیام میں فرمانی کرتے ہیں کیا ہم نہیں کرتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں ہم جرم کرتے ہیں ہم بھی جرم کرتے ہیں وہ بھی مال دولت میں بھی ایک دوسرے کو قدر کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں وعدہ خلافی وہاں بھی ہے ہمارے یہاں بھی ہے
ہر وہ چیز جو ان کے یہاں ہے وہ ہم بھی اس کو برتتے ہیں اپنی زندگی میں. کینہ، بغض، نفرت، حسد ہمارے اندر ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا ہے، اسی طرح جس طرح ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی کہ میں نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے. کیوں ایمان والوں سے کہا جائے؟ کمزور ایمان والے اس وقت تھے جب یہ کتاب نازل ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں تھے، اس وقت بھی کمزور ایمان والے تھے اور آج بھی ہیں. سوال ہے انہیں اور ہمیں فرق کیا ہے. وہ چونکہ یہ زندگی کی ابتدائی مرحلے سے گزر رہے تھے، ان پر انکشاف ہو رہا تھا، اور ہمارے پاس وہ قرآن ہے جو مکمل طور پر کامل ہے. وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی 1 سال تک، کوئی 2 سال تک، کوئی 5 سال سے قرآن کا مشاہدہ اپنے تجربہ کر رہا تھا، اور ہم ہیں جو پورا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن پھر بھی ہمارے اندر کی کمزوریاں ہیں، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کیا کرا کہ ہم کو کہیں دوسری جگہ علاج نہیں ڈھونڈنا ہے. اللہ تعالیٰ نے علاج بتا دیا. کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. تقوی اختیار کرو. ولا تنسوا نفس ما قدمت لغد. ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کون سا سامان بھیجا ہے، کہاں پر. کل کے لیے اس نے کون سا سامان بھیجا ہے. ہم کون سا سامان بھیج رہے ہیں ہم کو اندازہ کرنا ہے. ہم جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ، قتل، غارت گری، کینہ، بغض، نفرت اگر یہ بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہ فرشتے نوٹ ہمیں پڑھ رہے ہیں، کیا یہ بھیجنا چاہیے؟ نہیں بھیجنا چاہیے. تو ہم کو سوچنا ہے. یہ مطلب یہ کہ آج ہم لوگ جو یہاں ہیں تو کوئی تقریر یا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم احتساب کریں، اپنے جائزہ لیں کہ کیا ہم نے کل کے لیے آج اور کل. آج وہ ہے جس میں ہم کو کرنا ہے، کر رہے ہیں. کل وہ ہے جہاں ہم کو کرنا نہیں ہے، جو بھیجے ہوں گے وہ پانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مدرسۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی. تو آج جو ہم کچھ ہو رہے ہیں وہی کل کاٹنا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ڈرنا جو ہے یہ کوئی اस्थائی چیز نہیں ہے، ٹیمپروری نہیں ہے کہ آج کریں گے اب نہیں کریں گے. اللہ سے ڈریں. جیسے رمضان کو مہینہ آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں. صرف رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے. وہ پورے سال کے لیے، ہر دن کے لیے، ہر چھڑ کے لیے، ہر نماز کے لیے، ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کہ کوئی ہم سے کوئی ایسی غلط بات سرزد نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری پکڑ ہو جائے. فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جب اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی تمہیں بھلا دیا. ابھی سگت کے لیے ایسا کچھ بھی لکا چھپا نہیں ہے. اب لاکھ لپیٹ کی بات اللہ تعالیٰ نہیں بتا فرما رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے، ہم ہی مجرم تھوڑے ہیں. ہم ہندوستان کے شہری ہیں،
ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم ہر جگہ مارے کاٹے جا رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ معمولی چیزوں کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ہماری حیثیت نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ اب تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم سے کوئی محبت اور کوئی محبت نہیں۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ جائزہ لیجیے، احتساب کیجیے، کیا وہی چیز جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے ہم مرتکب ہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہم نے اللہ کو بلایا کہ نہیں بلایا؟ کیا ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اب جیسے محرم کا مہینہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کھیل تماشا، وہ بھی اسلام کے نام پر، یہ شعر پڑھتے ہوئے کہ قتل حسین اصل میں مرے یتیم ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ پڑھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اسلام زندہ باد۔ کیا ہم اسلام کو زندہ باد کرتے ہیں؟ کیا وہی اسلام بتاتا ہے تو ہم کر رہے ہیں؟ کچھ نوجوان کو ایسے جو شراب پی کر کے جو ہے کیا حسین یا علی کہتے ہیں، کیا یہی اسلام ہے؟ عورتوں کی بے پردگی، لگتا ہے کہ تماشا لگا ہوا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم بھول گئے اللہ کو تو اللہ نے بھی بھول دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ کیا جنت اور دوزخ والے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیں یہاں کو کتنی کلیئر بات ہے۔ کیا دونوں کا رویہ، دونوں کا کردار، دونوں کا اخلاق، دونوں کا برتاؤ، دونوں کا چال چلن، دونوں کی عبادتیں، دونوں کے معاملات ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار، کیا جہنم والے اور جنت والے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہم لوگ تو دیکھو بڑا جائزہ نہیں۔ جہنم والے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جہنم والے ہیں، جہنمی ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، جہنمی ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم جنت والے ہیں، لیکن ہمارا اور ان کا معاملات اور طریقہ، عبادات، معاملات، تعلقات، اخلاق سب ایک جیسا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اتنا بے انصاف ہو سکتا ہے؟ صرف نام کی وجہ سے، اب اس کا نام رام سیام ہے، رام کرپال ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اور ہمارا نام عبداللہ ہے، رحمان ہے، تو ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا اتنا بڑا جرم اللہ تعالیٰ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو ہمارا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے اعمال کے حساب سے، اس لیے یہاں بتایا گیا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی کامیاب۔ اب ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم بھی کامیابی کا دعویٰ کر سکتے ہیں ایمان کے ساتھ، اگر ہمارا عمل بھی ہے بے شک ہم کامیاب ہیں یہاں اور آپ کو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ لو انزلنا لرأيتم من خشية الله قبل لرأيتم من خشية الله۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کی کتاب میں رکھا ہوا ہے، جس کو ہم ثواب کے لیے پڑھتے رہتے ہیں، کتنا پڑھنے کا اتنا ثواب مل جائے گا، کتنا پڑھنے کا اتنا ثواب۔ کیا اس قرآن پہ پڑھتے ہوئے ہمارے روکے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمیں تھر تھری آتی ہے؟ کیا جہنم کا جو سین آتا ہے قرآن میں وہ ہمارا آنسو نکلتا ہے؟ جہاں جنت کی باتیں آتی ہے ہم خوشی سے ہم کھل جاتے ہیں؟ ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے، کیا نہیں فرمایا۔ وہ ایسا ہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے پہاڑ نبا جا رہا ہے،
अब हटा जाना। इस आयत में, इस किताब में, इस कुरान में इतनी ताकत है, इतनी तासीर है, पहाड़ भी इसको बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन हम पहाड़ और पत्थर से ज्यादा सख्त दिल हैं कि नहीं? आप ही बताइए, हम हैं कि नहीं? आप अंदाजा है? हम कुरान पढ़ लेते हैं, क्या उसका हमारे जिंदगी पर कोई असर पड़ता है? नहीं पड़ता। सच्ची बात तो ये है कि हमको सिरे से मालूम ही नहीं है कि कुरान में क्या लिखा है क्या नहीं। और कुछ लोगों ने तो कह दिया कि कुरान देखिएगा, समझ कर मत पढ़िएगा, तजुर्बे के साथ मत पढ़िएगा, नहीं तो गुमराह हो जाइए। कुछ लोग ऐसे भी हैं। लेकिन कुरान क्या कह रहा है कि अगर इसको पहाड़ को उतार दिया जाता तो देखते कि वो दबा जा रहा है और फटा जा रहा है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, वकील का लमसाल नजरी कुहार नास लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह ताला ये मिसालें इसलिए देता है, अल्लाह तुम बहुत फिक्र करो, सोचो। अल्लाह ताला तो कुरान में मुताबिक मकामात पर कहीं सूरज की मिसाल देता है, कहीं ऊँट का मिसाल देता है, कहीं मधुमक्खी का मिसाल देता है, कहीं घोड़े का मिसाल देता है। ये सारा मिसाल अल्लाह ताला इसलिए देता है कि हमारी जमीन को जगाए, हम अल्लाह की याद करने वाले बन जाएं। यही बात थी कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अपने मन में डूबकर बाजा सुधा दे पशु, अपने मन में डूबकर बाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर नहीं बनता है तो ना बनो, अपना तो बनो। हम अपने दूसरों के लिए नहीं, हमारी भलाई के खुदा को मानेंगे तो किसकी भलाई है? हमारी किताब के मुताबिक चलेंगे तो किसकी भलाई है? हमारी भलाई। अल्लाह की खुदा की खुदाई में न कोई कमी होने जा रही है और न ज्यादती होने जा रही है। ये तो अल्लाह ताला का एहसान है कि हमें इसका मौका इनायत फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बातों की रोशनी में हमारे और आपकी जिंदगी में इस्लाम का सही फहम अता फरमाए और चलने की तौफीक अता फरमाए। वाह जवान